بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص آپ کے قابو نہ آئے، آپ کی بات نہ مانے تو مٹھی بند کر کے 5 دفعہ پڑھ کر پھونک مار دے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ جو چاہو گی ویسا ہوگا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ محترم ناظرین، جو شخص آپ کی بات نہ مانے، صرف یہ 5 الفاظ پڑھ کر آپ نے اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ صرف 5 الفاظ ہے، یہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیں، دیکھنا پھر کیسے وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ آپ کے خاندان میں اہمیت نہیں ہے، آپ کی عزت نہیں ہے۔ آپ بھی کسی کی بیٹی ہو، آپ بھی کسی کی بہن ہو، آپ بھی چاہتے ہو کہ میری بھی کوئی بات چلے۔ اگر آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، آپ کے خاندان میں اہمیت نہیں ہے، گھر والی آپ کی عزت نہیں کرتے، شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، یا کوئی مرد اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا، اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا۔ جیسے آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو آپ نے سکپ کی یا آگے کی، پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ باتیں جو آپ کو بتائی جائے گی وہ وظیفے کا حصہ ہوتی ہے۔ جب آپ ویڈیو آگے لے جاتے ہو تو پھر وہ چیزیں رہ جاتی ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد ہر بندہ آپ کی بات مانے گا۔ آپ کی اولاد بھی نافرمان ہے، وہ بھی آپ کی بات مانے گا۔ اور اگر کسی میں پیار محبت کم ہے، شوہر پیار نہیں کرتا یا بیوی پیار نہیں کرتے، وہ بھی ایک دوسرے سے پیار کرے گے، اس وظیفے کے بعد آپ جیسے چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ نے اچھی طرح جان لینا ہے، اس کے بعد دیکھنا کیسے محبتیں بڑھتی ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان دو۔ ناظرین، اس وظیفے کے لیے آپ نے ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پہ بالکل تنہائی ہو، اکیلے بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو یہ لگے کہ اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ آپ نے گھر کے سارے کام کر کے فری ہو جانا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ کر کے ہی اٹھنا ہے۔ وظیفے میں آپ کو کوئی نہ بلائے، نہ کوئی آپ کو کام کرنا پڑے، پھر وظیفہ صحیح طریقے سے اثر کرے گا۔ ناظرین، آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اور اس وظیفے کو کوئی بھی میری بہن کر سکتی ہے، کوئی بھی میری بیٹی کر سکتی ہے، کوئی بھی میرا بھائی کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد شیطان خلل نہیں ڈالے گا۔ آپ اللہ تعالی سے شیطان کی پناہ مانگ لیں گے، کیونکہ جب بندہ وظیفہ کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو شیطان بیچ میں خلل ڈالتا ہے، بری خیالات لاتا ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 11 مرتبہ ناظرین آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، بہت ہی خاص سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے یہ وظیفہ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے حکم چلتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا جس میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ لڑائی جھگڑے ہو جائے۔ آپ نے بس ایسا کرنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا، پھر بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ صورت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری لوگ بے عزتی کرتے ہیں، میری عزت نہیں ہے، میری عزت نہیں ہے خاندان میں،
جیسا آپ چاہو گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آپ نے درود پاک اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آپ نے درود پاک اچھی طرح جب پڑھ لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرنا ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی کھلی ہونی چاہیے۔ عورت مرد دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پھلنا ہے، اس کو بند کر دینا ہے، پھر آپ نے پھلنا ہے اور اگلی انگلی پر دم کرنا ہے اور اس کو بھی بند کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ہر انگلی پر یہ پھلنا ہے اور انگلی کو بند کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھی پر پھلنا ہے۔ انگوٹھی پر بھی کسی ترتیب سے آپ نے اول و آخر درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ انگوٹھی پر بھی دم کر دینا ہے، مٹھی بند کر لینی ہے۔ جب ناظرین مٹھی بند کر لینی ہے، اگر تو کوئی شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، قریب بیٹھا ہے، تو آپ نے اس کی طرف ایسے 2 مرتبہ ہاتھ کو پیش کرنا ہے، ہتھیلی کو کھول کر اس کی طرف ہتھیلی کا رخ پھیر دینا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، ہتھیلی کو کھول کر اس کی طرف ہتھیلی کا رخ کر دینا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، آپ نے ایسے کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی شخص کی تصویر ہے، وہ سامنے نہیں ہے، جس سے آپ بات تو کرتے ہو، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی وہ بات نہیں مانتا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی تصویر کے اوپر 3 مرتبہ پونک مار دے۔ ناظرین، 3 مرتبہ آپ نے پونک مارنی ہے اور آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو پانی کا 1 گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر بھی پونک مارنی ہے، پانی کی گلاس کے اوپر۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ گھر میں ہی ہے، آپ کے پاس ہے، کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پانی پلا سکتے ہو، چاہے وہ بوتل میں ہو، چاہے وہ آپ چائے میں ملا کر پلا دے، چاہے اس پانی کو آپ کھانے میں ملا کر پلا دے۔ تو آپ نے سب کچھ پڑھ کر جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے، 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے پانی کو۔ اور آپ کوئی ایسا کام جائز جو آپ کروانا چاہتے ہو، میں نے پہلے بھی بتایا، جس سے بہت فساد یا جھگڑے ہو جائے، اسی طرح کا آپ نے عمل نہیں کرنا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، پھر بھی میرے کوئی عزت نہیں ہے، پھر بھی میرے کوئی بات نہیں مانتا، میں پیدی کی بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، میں اس کے پیدی کی بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پھر بھی یہ میری بات نہیں مانتے، تو اس صورت میں بھی آپ یہ ناظرین عمل کر سکتے ہو، چاہے آپ اولاد کے لیے کرو، آپ کا جو بھی مقصد ہے، مقصد ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کو آپ نے لڑانا نہیں ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے ایک بات اگر آپ فساد برپا کرو گے تو اس کی نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالی سے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے یہ میں وظیفہ کر رہی ہوں یا وظیفہ کر رہا ہوں، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، یا اللہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالی سے اچھی طرح دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ہر شخص کو میری طرف سے عام اجازت ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو محترم ناظرین، اس کے ساتھ نماز کی پابندی لازمی رکھے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔
ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔